الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ میں نے حمد و صلوات کے بعد سورہ بقرہ کے 173 آیت نمبر تلاوت کی ہے۔ میں اللہ رب العالمین حرام چیزوں کو بیان کر رہا ہے، کچھ حرام چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، کون کون سے چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تم پر مردار مرا ہوا چیز حرام ہے، والدم اور بہتا خون، ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے وہ خون ہمارے لیے حرام ہے، لیکن جسم کے اندر اور جو خون ہوتے ہیں خون کے شکل میں، اس طرح اس کو موراب کہتے ہیں، بلی پھپھڑا کلیجی یا اور کچھ یا گوشت ہی یا گوشت ہی میں لگے ہوئے خون جو ہوتے ہیں وہ حلال ہے۔ ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے وہ خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور اسی طرح سے سور کا گوشت بھی حرام ہمارے لیے ہے، خنزیر سور جس کو موراب کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن جانوروں پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہے تو جانور کوئی بھی جانور ہو وہ حرام ہی ہے، اگر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو حرام ہی حرام ہے، اگر کہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہو، ایک کوٹ کی قربانی کیوں نہ کی جائے، لیکن اگر اس پر بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے تو بھی حرام ہے، اگر کہ کوٹ حلال ہے، تو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں یہ مگر یہ کہ جو شخص مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے اور وہ حد سے آگے نہ بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ کہیں آدمی سفر میں مثال لے لیجیے، کہیں سفر میں جیسے ہے آدمی کو میسر نہیں، آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک سے آدمی پریشان ہے، تو ایسے حالت میں اور اس کو کوئی چیز مل بھی نہیں رہی کچھ کھا لے، تو اس حالت میں اگر آپ سے کسی بھی جانور کا وہ گوشت کھا لے تو اختیار ہے، اجازت ہے، یعنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ پہلے دور میں اتنے سہولتیں نہیں تھیں، اتنی آسانیاں نہیں تھیں، پہلے دور میں کچھ نہیں تھی، بہت مشکلات پہلے دور میں تھے، لیکن اب بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں۔ تو اللہ فرماتا اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، بھوک پیاس لگ جائے، کسی کو اور کوئی چیز نہ ملے، تو اسی حالت میں ان حرام جانوروں کو کھا بھی سکتا ہے، مگر کتنا ضرورت کے بقدر، جتنے منہ جی سکے، نہ زیادہ بہت زیادہ نہیں۔ اتنا ہی کھائے جتنے میں وہ زندہ رہ سکے، زیادہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے شخص پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے اگر اس حالت میں کھا لیتا ہے تو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو غور کیجیے کچھ اسلام، دین اسلام یہ کتنا آسان دین ہے، دین اسلام کتنا آسان دین ہے۔ جو لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اسلام بہت مشکل دین ہے، بہت کیا ہے، بہت دھوکے باز کا دین ہے، یا یہ قتل خوری کا حکم دیتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو دین اسلام بہت آسان دین ہے اور بہت عدل انصاف والا دین ہے۔ آسان دین کیسے ہے، ایک دو مثال اور لے لیجیے، آپ اس مثال کو بھی لیجیے اور اس کے علاوہ دو مثال اور میں بیان کر دیتا ہوں آسان، جس سے معلوم ہو جائے گا۔ جس سے آپ نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ لوگوں کو، ہم انسانوں کو، کہ نماز ان پر فرض واجب ہے، اب نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کے لیے اللہ نے اختیار دی ہے، کھڑے ہو کر پڑھو، پہلے حکم دیا ہے، کھڑے نہ ہو سکو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہ ہو سکے لیٹ کے پڑھو، آنکھ کے اشارے سے پڑھو، کتنی آسانی دی ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ اسی طرح سے وضو کے تعلق سے اللہ نے اختیار دیا ہے، کہیں آپ جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ مٹی سے وضو کر لیجیے، تیمم کر لیجیے، اس حالت میں آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں اللہ نے آسانی دی ہے۔ تو دین اسلام بہت آسان دین ہے،
جو لوگ کہتے ہیں کہ مشکل دن ہے وہ اس کی جانکاری نہیں رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے سوا اور کئی آیتوں میں حرام کا ذکر کیا ہے. سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، والدم، اور بہتا ہوا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا سور کا گوشت حرام ہے، اور وما اہل به لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور اللہ کے علاوہ جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی تم پر حرام ہے. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، اور جو جانور سینگ لگ کر مر جائے، جو چوٹ لگ کر مر جائے، جو گر کر کے مر جائے، اور جس کو درندے پھاڑ کھائیں، یہ سب تمہارے لیے حرام ہے. جو چوٹ لگ کر مر جائے، آپ نے کسی کو مارا، جیسے اس دور میں لوگ گلیل سے بندوق سے پرندوں کو چڑیوں کو مارتے ہیں. اب اگر مارا کسی نے پرندے کو، وہ پرندہ اسی سے مر گیا فوراً، وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے ہیں. چوٹ لگ کر کے جو مر گیا وہ حرام ہے. اور جو اوپر سے گر جائے، گر کے مر جائے، کسی نے دھکیل دیا، اوپر سے گرا دیا، خود گر گیا اور گرتے وہ مر گیا فوراً ترنت، تو بھی آپ کے لیے حرام ہے. اور جس کو درندے پاڑ کر کھا لیں، جانور کھا لیں، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. اور جو سینگ لگ کر کے مر جائے، کسی جانور نے کسی جانور کو مار دیا پکسی میں، وہ جانور مر گیا، وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. الا ما زکیتم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اخلفتم الا ما زکیتم، مگر ہاں جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لے جاؤ، مرنے سے پہلے جس کو آپ نے ذبح کر لیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیے جائیں. غیر اللہ کے آستانے پر جہاں لوگ غیروں اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، وہاں لے جا کر کے جانوروں کو ذبح کرنا وہ بھی حرام ہے. اس جگہ جانور کو ذبح کرنا حرام ہے غیر اللہ کے آستانے پر. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تاکہ اس کے ذریعے سے قسمت معلوم کی جائے، تو یہ سب حرام ہے. اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالکم فسق، یہ سارے کے سارے گناہ کام ہے، فسق اور فجور کے کام، گناہ کے کام ہے. ان سب کا کھانا استعمال کرنا حرام ہے آپ کے لیے، جن کا ذکر کیا گیا. پھر اس طرح کی باتیں صحابہ کرام کے سامنے پیش کی گئی، یہ ساری باتیں بیان کی گئی، اللہ نے آپ پر ایسی ایسی چیزیں حرام کی ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن حلال کون سی چیزیں ہمارے لیے ہیں؟ حلال جو ہے اس کو بھی آپ بتا دیجئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سی چیزیں حلال ہیں. احل لہم قل احل لکم الطیبات، تو اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے. ایک ورے میں قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور تمام ناپاک چیزیں، خبیث چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. اسی طرح کی ایک آیت ہے سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تعلق سے وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر حلال چیزوں کو، یعنی پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، طیبات چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں لوگوں پر، لوگوں کے لیے حلال بتاتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے بھی بات ثابت ہوئی کہ تمام حلال چیزیں، یعنی پاکیزہ چیزیں، طیب چیزیں حلال ہیں اور خبیث اور ناپاک چیزیں حرام ہیں. اور اسی طرح سے دین اسلام یہ بہت آسان دین ہے. اس کی طرح دین مطلب حدیث میں بھی آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ دین دے کر کے بھیجا گیا ہوں جو دین بہت آسان، بہت سہل آسان دین ہے.
اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تمام حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حلال اور پاکیزہ چیز، حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔